ڈیئر ویورز السلام علیکم. آج کی تازہ ترین اپڈیٹس حج پالیسی سے ریلیٹڈ. وزارت مذہبی امور نے حج پالیسی پر نظر ثانی کا فیصلہ کر دیا ہے. اس کے مطابق جو ہے حج پالیسی 2024 میں گورنمنٹ اسکیم کے تحت جو اسپانسرشپ کا کوٹا تھا وہ پہلے 10,000 تھا، جبکہ ابھی 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ویورز یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ چونکہ حج آپریشن کے لیے گورنمنٹ کو ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے اور اسپانسرشپ اسکیم کے تحت جو کہ قرآن سے مستثنا ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے جو اپلائی کی جاتی ہے وہ ڈالرز کے تحت کی جاتی ہے. اس لیے انہوں نے اس میں یہ کوٹا جو ہے یہ زیادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور دوسری جو نئی انہوں نے اپڈیٹس لی ہیں جو کہ نظر ثانی کی ہے انہوں نے، اور حج پالیسی میں تھوڑی بہت تبدیلی کی ہے، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکیم کے تحت پہلی مرتبہ جو ہے شارٹ ٹرمز قلیل مدتی جو پیکیج ہے وہ دے گا گورنمنٹ، اور متعارف کرایا جائے گا، جو کہ اس سے قبل گورنمنٹ اسکیم کے تحت عازمین حج کا جو دورانیہ تھا وہ 40 ڈیز پر تھا. اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ بیسیکلی جو گورنمنٹ کے سرکاری ملازمین ہیں یا جو اوورسیز کے جو جتنے بھی اوورسیز کے حجاج کرام ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ چونکہ زیادہ ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو اوورسیز پاکستانیوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی ضرورت کے مطابق جو دورانیہ ہے وہ 25 یا 20 دن پر مشتمل ہوگا. اور پاکستانی بھی جو زیادہ تر سرکاری افسران، ملازمین یا بزنس مین جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا جو دورانیہ ہے وہ 40 to 45 ڈیز جو ہوتے ہیں اس سے کم ہو. لہٰذا اس لیے بیسیکلی انہوں نے جو دوسرا یہ ایک متعارف کروایا ہے وہ 20 to 25 ڈیز کے بیس پہ ہوگا. اور اسی ضرورت کے پیش نظر جو ہے اگر کوئی زیادہ اس کا کرنا چاہے تو وہ بھی ہوگا، 40 ڈیز والا بھی ہوگا اور 25 ڈیز والا بھی ہوگا، یعنی 20 to 25 ڈیز بھی ہوگا اور 40 ڈیز بھی ہوگا. اچھا، جو دوسری بات یہ کہ جو بھی اسکالرشپ اسکیم کے تحت جانے والے عازمین حج ہوں گے ان کی فیملی کے لیے اگر وہ الگ قیام چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے وہ سہولت مہیا ہوگی. نئی پالیسی میں یہ سہولت حاصل ہوگی کہ اکاموڈیشن میں قریب مکتب کی چوائس بھی دی جائے گی. اگر کوئی یہ چاہے کہ ان کا جو مکتب ہے وہ نزدیک ترین ہو تو اس کی بھی چوائس دی جائے گی، اور اسی بیس پہ ان کا جو وہ ہوگا جو پرائس ہوگی وہ زیادہ ہوگی. اور جن کی وہ دور ہوگی یعنی کہ جن کی اکاموڈیشن دور ہوگی تو ان کی جو پیکیج ہے وہ زیادہ ہوگا، اور جن کی اکاموڈیشن نزدیک ہوگی اس سے پیسے زیادہ لیے جائیں گے، دور والوں سے کم لیے جائیں گے. ایک دوسری بات یہ ہے، مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 8 دن کے بجائے 4 دن کے قیام پر بھی لوگوں کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. جو ان کے کرایہ ہے یا ان کا جو مین پیکیج ہے اس میں بھی انہیں ڈسکاؤنٹ ملے گا. اچھا، مین جو بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس مرتبہ عازمین حج کے لیے جو فیمیلز ہیں ان کے لیے فری آف کاسٹ سبز رنگ کے پرچم جو کہ ان کو شناخت ہوگا تو اس بیس پہ ان کا یونیفارم انہیں فری آف کاسٹ دیا جائے گا، جس پر پاکستانی پرچم ہوگا اور ایک سبز سکارف بھی دیا جائے گا، اور اس پر سبز بیلٹ ہوگی جس پہ بھی پاکستانی پرچم بنا ہوگا. اچھا، دوسرے جو مین ان کے لیے عازمین حج کے لیے جو ایک پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے فری آف کاسٹ ایک جو سامان انہیں فری آف کاسٹ دیا جائے گا وہ حاجیوں کے سامان جن میں ہینڈ کیری اور بڑا بیگ شامل ہوگا. یہ بھی تمام عازمین حج کو ہے جو ہے اس مرتبہ گورنمنٹ کی جانب سے فری آف کاسٹ ہوگا. اور اس میں یہ ہوگا کہ جو انہیں بیگ وغیرہ دیا جائے گا تو گمشدگی سے بچنے کے لیے اس پر QR کوڈ لگایا جائے گا، اور یہ جو QR کوڈ ہوگا وہ ڈائریکٹ اسکیننگ کے ذریعے ان کا ایک تو جو وہاں پہ امیگریشنز میں ان کا جو ٹائم ہوگا وہ بھی جلدی سے بچ جائے گا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان کی جو سامان اگر گم جائے تو وہ بہت جلد مل جائے گا. ذرائع کے مطابق وزارت مذہبی امور نے نومبر کے آخر میں یعنی کہ نومبر کے لاسٹ میں جو ہے وہ درخواستیں وصول کرے گا. اور گورنمنٹ اسکیم کا جو حج پیکیج ہے وہ جو پچھلے سال تھا وہ 11,75,000 روپے تھا، جبکہ اس مرتبہ گورنمنٹ نے 75,000 روپے کمی کے ساتھ جو حج پیکیج ہے وہ 11 لاکھ روپے کر دیا ہے. لہٰذا اس مرتبہ جو جتنے بھی حجاج کرام ہیں
जितने भी हुजाजे के नाम हैं उनको ये बेस्ट वो सहूलत दी है गवर्नमेंट की जानिब से कि उनका जो इतनी सहूलियात भी उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं और उसके साथ साथ उन्हें बैग्स वगैरह और स्कार्फ वगैरह और ये सामान भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और उन्हें बकाया जो है जैसा कि मदीने में अगर वो मदीना मुनव्वरा में कम क़याम करना चाहते हैं तो उसकी सहूलत भी दी जाएगी और इसी बेस पे उनका जो पैकेज कम कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो मकतब है मकतब भी अगर वो नज़दीक तरीन चाहते हैं तो वो ज़्यादा पेमेंट करेंगे, और अगर दूर मकतब उन्हें चाहिए और वो अपना पैकेज जो है यानी पैसे कम अदा करना चाहें तो ये सहूलत भी उनके लिए मुहैया होगी। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट्स, और बाकी जो हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो न्यूज़ आती रहती हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली बेस पे इंशाल्लाह आप लोगों को हज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अपडेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग रिसर्च हब।